أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 142 آیا مبارکہ، آخری رکوع ہے 5ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین کا ذکر اس رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو منافقین کی عادات کا ذکر ہے، اور دوسرا ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور تیسرا وہ لوگ جو نفاق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صحیح معنوں میں ایمان کا رستہ اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ کی بخشش اور مغفرت کا ذکر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ منافقین یہ وہ بد نصیب لوگ تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور معیت نصیب ہوئی، لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو ایمان پہ نہ لا سکے. ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے، لیکن ان کی عادات اور اطوار یہ بتاتے رہے کہ یہ اصل میں کافر ہیں، دل سے ایمان قبول نہیں کیا. تو اگر دل سے ایمان قبول نہ کیا ہو تو زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جو نفاق ہے یہ کفر سے بھی بڑی بیماری ہے. کافر ہے نا جی، وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان نہیں لے کے آیا، سب کو علم ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بیماری منافقت کی ہے کہ اوپر سے کلمہ بھی پڑھا اور آپ کے ساتھ بھی رہے، لیکن اندر سے کافر کے کافر رہے. اس لیے ان کے عذاب کا بھی کافروں سے بڑے عذاب کا ذکر ہے. جتنا کافروں کو عذاب ہوگا اس سے بھی نچلے طبقے کا عذاب ان منافقین کو ہوگا. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. وہو خادعہم، اور اللہ ان کے دھوکے کی انہیں سزا دے گا. اب اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نا. دھوکہ کس شخص کو دیا جا سکتا ہے؟ اس شخص کو کہ جو احوال سے بے خبر ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کرنے والا ہے اور اس کی چالوں سے بے خبر ہے. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا اور اندر سے کافر ہونا، اوپر سے حضور کی موافقت کرنا، یہ حضور کو دھوکہ دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہے. یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم فوائد حاصل کریں. یعنی ظاہر سے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے فائدے بھی حاصل کریں، اور اندر سے کافروں کے ساتھ رہیں، ادھر سے بھی فائدے حاصل کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. تو ان کی منافقت کی نشانی کیا ہے؟ تو پہلی نشانی بیان کی گئی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی سستی کے ساتھ، دل نہیں کرتا. ظاہر بات ہے کہ آپ نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے نا. عبادت ہے ہی انسان کے دل کی کیفیات کو اور دل کی محبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام. تو جب دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ پریکٹس ہی ہے نا جی. پھر اوپر نیچے ہونا اور کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا، یہ ورزش ہی ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟
تو فائدہ تو ان کو تھا نہیں، تو اس لیے نماز بھی دل جمعی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے ظاہر، لیکن اب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود امامت فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، اور اگر کوئی شخص مسجد میں نہ آتا نماز پڑھنے کے لیے تو یا تو وہ بیمار ہوتا تھا مجبوری کے ساتھ، یا سفر پہ گیا ہوتا تھا، اور یا پھر وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا تھا جو مسجد میں نہیں آتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان بھی ہو اور عذر بھی کوئی نہ ہو اور پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نماز پڑھنے نہ گئے تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو نماز پڑھنے تو آتے تھے لیکن دل سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے سستی کاہلی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، دل نہیں کر رہا لیکن مجبوراً مسجد میں آ جاتے، اس لیے فرمایا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں، اہل ایمان دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم، اللہ کا ذکر بھی بس برائے نام۔ تو یہ تین ان کی بڑی علامتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ نماز سستی سے، جو پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ جو اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، تو صرف وہ پریکٹس ہی رہ جاتی ہے، وہ ورزش ہی ہو جاتی ہے، اس کا پھر عبادت کا اجر تو ملتا نہیں ہے۔ اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں تو بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک، اور یہ اس کے درمیان تذبذب کا شکار ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، کبھی کفر کبھی ایمان، ایمان اور کفر کے درمیان ان کی کیفیت ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، یعنی نہ یہ ایمان والوں کی طرف ہیں اور نہ یہ کافروں کی طرف۔ ایمان والوں کی طرف ہوتے تو دل سے مومن ہو جاتے، کافروں کی طرف ہوتے تو زبان سے بھی کلمہ کفر کہتے۔ اب ان کی کیفیت ایک تیسری کیٹیگری ہے، یہ ایک تیسرے گروہ کے لوگ ہیں جو نہ کافر ہیں نہ مسلمان ہیں، سو انہیں منافقین کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور اللہ جسے گمراہ ہونے دے تم اس کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں پا سکتے، تمہیں راہ ہدایت ان کے لیے کبھی بھی میسر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جن پر نظر کرم نہیں فرماتا اور جن کے ہاتھ کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اسی طرح ٹامک ٹوئیاں کھاتے ہیں، پھر وہ تذبذب میں رہتے ہیں، تردد اور شک کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ پھر جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو پھر کفر کی طرف نہیں لے جا سکتی، پھر وہ دکھ بھی سہتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے پتھر بھی کھاتے ہیں، اور ان کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر بھی رکھ دیا جاتا ہے، وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تلوار لے کر بھی جو میدان میں آ جاتے ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کو کوئی پھر شک نہیں رہتا۔ اور جو شک میں رہتے ہیں پھر وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ ایمان تو یقین کی کیفیت کا نام ہے، اور یقین کا تعلق دل کے ساتھ، زبان تو اس کے اظہار کا نام ہے نا جی۔ دل کی کیفیت جب تک انسان کی مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک پھر ایمان کی مضبوطی بھی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم ہرگز نہ بنانا کافروں کو اپنا دوست، اپنا قلبی دوست کافروں کو نہ بنانا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں سے تعلق ترک کر کے، قطع تعلقی کر کے کافروں کو دوست بنانا، کافروں کے ساتھ اپنی قلبی محبت کو اور اپنی دوستی کو ان کے ساتھ جوڑنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے آپس میں باہمی پیار و محبت اور امن و آشتی کے ساتھ رہیں، اور ان کا تعلق خوبصورت تعلق محبت ہو۔ اتریدون، کہ تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح دلیل بنا لو، یعنی کافروں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر کے اور اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن
اللہ کریم کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے کہ تم نے اہل ایمان کے ساتھ تو اپنا تعلق نہیں رکھا اور تعلق کافروں کے ساتھ رکھا۔ حالانکہ ایمان والے اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بار بار ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اللہ کی فضل و عنایت کے حقدار ہیں، اور کافر وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود انسان اہل ایمان سے تو دشمنی لگائے، اہل ایمان سے کوئی تعلق محبت نہ ہو اور کافروں سے محبت کی پینگیں بڑھتی رہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور خاص طور پر وہ جو ماحول تھا مدینہ شریف کا، یا آپ مکہ شریف کو دیکھ لیں، تو اس میں اہل ایمان کو یہ خصوصی ہدایت کی گئی تھی کہ اپنوں اور بیگانوں کی پہچان رکھیں۔ ایک تو جنگی حالات تھے وہاں پر، دیکھیے غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، تو پھر اس کے بعد باقی غزوات، غزوہ خیبر، یہ سارے کبھی یہودیوں کے ساتھ ہے اور کبھی کافروں کے ساتھ ہے، اور درمیان میں منافقین جو ہے وہ کفار کے ساتھ مل جاتے۔ اس لیے فرمایا کہ سیدھی بات کرو، کافر ہو یا مومن ہو، اگر تیسرے گروہ ہو تو پھر اللہ کے سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں، جہاں جہنم کی سزا سخت ترین سزا ہوگی، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ بھی بہہ بہہ کے جائے گا، جہاں سزا کے دوسرے بھی مظاہر ہوں گے، اللہ کریم نے جو ان منافقین کے لیے تیار کی ہے۔ اس لیے منافقین چونکہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہاری سزا بھی پھر سخت ہوگی، پھر دیکھ لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما دیتا تھا، باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تھا کہ یہ منافقین ہیں، اور کئی مواقع پر ان کی عادات سے، ان کے طریقوں سے اور ان کے افعال سے یہ ثابت ہوا۔ جس طرح غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 جو سپاہی تھے وہ میدان احد سے واپس موڑ لیے اور جانے نہیں دیا۔ رستے میں جا رہے تھے احد کی طرف، جب غزوہ احد ہوا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں جی، آپ نے چونکہ میری بات نہیں مانی، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ 1000 کا پہلے لشکر تھا اہل ایمان کا، 300 منافقین جو نکل گئے، پھر 700 رہ گئے۔ اس وقت ہی صحابہ نے دیکھ لیا تھا آج ہم پر جنگ آئی ہے، آج مشکل وقت آیا ہے، تو انہوں نے اپنے منہ موڑ لیے۔ تو اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اسی طرح ہوتا رہتا۔ قرآن مجید نے بارہا ذکر کیا، جب اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا تو یہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کوئی نقصان ہوتا تو کہتا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم نہ جاؤ، تم ایسا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ان کی سزا بھی فرمایا کہ یہ سخت ترین سزا ہے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم دیکھو گے کہ تم ان کا مددگار بھی کوئی نہیں پا رہے، یعنی تمہیں ان کا مددگار بھی کوئی نہیں ملے گا کہ کوئی منافقوں کی مدد کرنے کے لیے آئے، منافقوں کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، اس مالک کی مہربانی دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بھٹک گیا ہے، کوئی شخص راہ راست سے ہٹ گیا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو میں اپنے ماضی کو اب بھول کر راہ راست پہ آنا چاہتا ہوں، ماضی کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبولیت کے دروازے کھلے ہوں۔ آئے کوئی بھی شخص توبہ کر لے، توبہ کر کے آ جائے، جب بھی آ جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ان کی توبہ کو قبول فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے دروازے کھولے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح کر لی۔ توبہ صرف نہیں ہے زبان سے توبہ کر کے تو پھر بھی اسی رستے پر رہے اور اسی طریقے پر رہے، نہیں، واصلحوا، پھر اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو خالص بنا لیا، پھر اس میں نفاق کا شائبہ نہیں، پھر اس میں دکھاوے کا شائبہ نہیں ہے، پھر اس میں کفار کے ساتھ ملنے کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ،
اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پھر ان کا حشر بھی مومنوں سے کے ساتھ فرمائے گا اور منافقین سے نکال لے گا اور مومنین کے زمرے میں ان کو شامل فرما لے گا، یہ حلقہ مومنین میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی نا، تو وہی منافقین جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ لگے رہے، حضور کے ساتھ منافقت کرتے رہے، اس کی بات مان کے انہوں نے دیکھا کہ آج یہ مر گیا، مرنے سے پہلے انہیں کہہ گیا کہ جناب آپ نے جنازہ بھی پڑھانا ہے، آپ نے اپنا کرتا بھی دینا ہے کہ جو میرے کفن کا حصہ بنے گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے لیے آگے کی جو منازل ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دیا اور حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور اس بات کا بھی اظہار بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میرے نماز جنازہ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے نا جی، فائدے کے لیے، دعائے استغفار کے لیے، جنازے کے لیے ایمان بنیادی چیز ہے۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ اس کے بعد اب جنازہ نہیں پڑھنا، یہ پہلے کا حکم تھا، اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو ان منافقین نے دیکھا کہ دیکھو ہمیں تو روکتا رہا ہے، اور خود انہیں جنازے کی بھی گزارش کر کے گیا ہے، اور خود ان کے تبرک کے لیے ان کے کرتے کی بھی سفارش کروا کے گیا کہ تو کرتا مل جائے اور میرا کفن بنے۔ تو جنازے کے موقع پر 1000 منافقین مسلمان ہو گئے اور توبہ کر لی انہوں نے، یعنی یہ انہیں توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائیں، اپنے ماضی کو بھول جائیں، ماضی کی توبہ کریں، استغفار کریں اور سیدھے رستے پہ آ جائیں اخلاص کے ساتھ، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، پھر اپنی اصلاح رکھنی ہے۔ یہ چیزیں چاہیے، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ پھر اخلاص کے ساتھ یہ تعلق قائم رہنا چاہیے، یہ منافقت والا تعلق نہیں، اخلاص والا۔ اللہ جل مجدہ الکریم تو دل کی باتیں بخوبی جانتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ کریم مومنوں کو اجر عظیم یقینی طور پر عطا فرمائے گا، اور وہ اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دیکھو تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تم ایمان پر قائم رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا چونکہ نظام عدل ہے، وہ اللہ نے عدل کو قائم کرنا ہے، اس لیے اس نے دوزخ اور جنت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا ہو اور اللہ کا شاکر بن کے رہے، شکر گزار بن کے رہے، تو اس کے لیے پھر نعمت ہی نعمت ہے، اللہ کی رضا ہی رضا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کا کرم ہی کرم اس کا استقبال کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان پر ثابت قدمی سے قائم رہو، ایمان لے آؤ، شاکر بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ مومن شاکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے عذاب دے کر کیا کرنا۔ تو عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو قائم رکھنے کے لیے کرنا، اور اگر ہمیں اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کے فضل سے چاہتے ہیں کہ خالی جھولیاں بھر جائیں، تو پھر ایمان اور شکر، یہ دو چیزیں آدمی اپنی زندگی کا لازمہ بنا لے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ کریم شکر کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ کریم سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں علم ہوا کہ منافقت کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی، اور منافقین کی نشانیاں بھی ہمیں پتہ چلیں کہ یہ اہل ایمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی ہیں جی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی سے آتے ہیں، نماز کی طرف بس دل نہیں کرتا لیکن مجبوراً پڑھتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو بہت تھوڑا بہت۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اہل ایمان
نماز میں سستی کے ساتھ نہیں بلکہ چستی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے ذکر کی جب بھی توفیق ملے بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مواقع ڈھونڈ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کی محافل میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے، اور اخلاص اور ایمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور پھر اپنی اصلاح قائم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ شکر اور ایمان اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔